نعرہ رسالت پتہ چلے ہم رسالت کے ماننے والے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری حیدری. نا بابا جس کے دل میں لو کے ضمیر میں علی بادشاہ کی ولایت کا ایک قطرہ بھی نقش ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ارد گرد یا علی چوگرد مرتضی علی سوالک نعرہ حیدری. ایک صلوات بآواز بلند پر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقط قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. صلوات. دعا کرو محمد و آل محمد کا اللہ بانیان کا یہ برخلوص تمام لنگر نیاز کوشش کاوش رجا آپ سب کا دور دراز سے چل کر آنا، یقیناً عبادت میں چل کر آنا، مجھ سے پہلے سید کا بھر جانا، میرے بعد ملک پاکستان کے بہترین مداح خطاب فرمائیں گے، سید حقیر کا ممبر پہ آ جانا. محمد و آل محمد کا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا کرو محمد و آل محمد کا اللہ سیاہ راتوں کو ستاروں سے تراش دینے والا اللہ، صحرا کے سکند کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، 5 شاخوں سے بر وقت پھول نکالنے والا اللہ، سائیں دن کو رات، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا اللہ، بجن دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی، پھر اسی جوانی کو ایک کہانی عطا کرنے والا اللہ. انسان پھر کہانی ہو جاتا ہے جی صحیح. دعا کرو محمد و آل محمد کا اللہ محمد و آل محمد کو خلق کر کے پھر ان کو غور سے اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ کہ میں نے ایسے 14 خلق کر دیے ہیں. عشق کی نماز ہو، سائیں واجب نماز ہو، ہر نماز باوضو ادا کرتا ہوں، اس عشق والے مسلح پہ کھڑا ہو کے دعا مانگنے لگا ہوں. آمین سب کیجئے گا. سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کی طرح جی رہے ہیں، ہمارے پردے والے وارث کا نزول فرما. جو پردہ غیبت سے ہیبت والی نقاب ہٹا کے زمانے والوں کو درس دے، علی مستحب نہیں علی واجب ہوتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے با آواز بلند تر صلوات. توجہ شرط اول ہے. آپ کی یقیناً میری جانب توجہ تو ہوگی. لفظ سے پہلا کہنے لگا ہوں لیکن کوشش کروں گا وہ لفظ کہوں کہ دل میں اتر جائے. پہلا لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر تراب نقلی کرنے لگا ہے. لائیو والے سے لے کے وہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، جملہ آپ کے لیے کہنے لگا ہوں. اس پوری کائنات میں پہلا لفظ ہوگا بھائی جان، اسی پہلے لفظ پہ ہی میری مجلس کا آغاز ہوگا. اسی بھی سمجھ لیجئے گا میں نے مجلس کیا پڑھنی ہے. اس پوری کائنات میں اگر آپ کی توجہ مکمل نہ ہوئی میں لفظ نہیں دوں گا. اس پوری ساری کائنات میں جو ہستی قلم کی نوک سے شام والوں سے لفظ امیر چھین لے، شریعت میں اسے حسن کہتے ہیں. اللہ کو سلام ہے، کروڑوں سلام ہے، آپ کو اٹھو ہاتھوں کو سلام ہے یار. قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لے، شریعت میں. چلو تمہاری توجہ اس قدر ہے تو میں اس قدر ہی ایک مصرع تمہاری سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں. قلم کا کام
कलम से लिया है शब्बर ने। अब मैं यहाँ शब्बर समझाना शुरू कर दूं तो फिर बात कोई नहीं, अली वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता, हसनैन शरीफैन को शब्बर कहते हैं, लक़ब है आपका। मैं करूं कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने। अगले मिसरे पे सही आपकी तवज्जो मुकम्मल चाहिए और देखिएगा वो आखिरी पंडाल तक कहां तक ये बोलेंगे कहां तक नहीं बोलेंगे मैं नहीं जानता। मैं कहूं कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, ये लाजमी तो नहीं कि हर काम जुल्फ़िकार करे। हाय हाय हाय, ना 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 ना, कोई हाथ उठे तो सैयदा से हाथ ले। ये लाजमी तो नहीं कि हर काम जुल्फ़िकार करे। अच्छा मिसरा चौथा पढ़ूंगा, चौथे मिसरे पे बात बनती हुई तो आगे गुफ्तगू करेंगे, वरना मिंबर छोड़ के चले जाएंगे। अगर मेरे मिसरे की कीमत बनी तो अगला जुमला कहूंगा, वरना या अली मौला हसन के बादशाह ना मदीने में तशरीफ फरमाते, एक बंदा आया आगे कहने लगा या अली या हसन आप ऐसे हो आप ऐसे हो, बकवास करने लगा तो वो करके चला गया। एक सहाबी सामने आया, उसने कहा अली के बेटे इसने मदीने में इतने बड़े शहर में आपके शहर में खड़े होके इसने आपकी तौहीन की है, आपने इसको जवाब नहीं दिया। मैं गल करूँ तो मैं समझाना क्या गल, आपने इसको जवाब नहीं दिया। सरकार मुस्कुराए मुस्कुरा माते, बंदा खुदा तेरे पास 2 दिरहम है? ना मैं गल करूँ और मुझे नहीं पता ये पंडाल किस कदर बोलेगा, तेरे पास 2 दिरहम है? उसने कहा सरकार मेरे पास 2 दिरहम नहीं है, ये सवाल का जवाब तो नहीं ना हुआ। आवाज नहीं तुम्हारे पास 2 दिरहम है? आवाज नहीं मेरे पास 2 दिरहम नहीं है, आवाज मेरे पास है। सरकार ने जेब से निकाल ले 2 दिरहम वाली आवाज उसे दे दिए, उस बंदे ने दिरहम ले लिए। उसने कहा सरकार ये सवाल का जवाब ना हुआ, बंदा तौहीन आपकी करके चला गया, आपने 2 दिरहम मुझे दे दिए, आवाज यही तो सवाल का जवाब है, जो जिसके पास होता है वो वही देता है। उसके पास बकवास थी, उसने बकवास की, मैं अली का बेटा सखावत करता हूँ, मैंने सखावत की। जिसके पास जो जिसके पास होता है सही वो ही देता है। जिसके पास निजासत है उसने निजासत देनी है, जिसके पास तहारत है। कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, ये लाजमी तो नहीं कि हर काम जुल्फ़िकार करे। हर काम जुल्फ़िकार नहीं करती। आओ चौथे मिसरे पे बात पूरी करने लगा हूँ। कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, ये लाजमी तो नहीं कि हर काम जुल्फ़िकार करे। वहाँ से लेके वो आखिरी पंडाल तक बोलने पे दिल आए तो सैयद के साथ बोलना, वरना या अली सफर तो मैंने आगे कर ही जाना है। मैं करूँ कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, हसन बादशाह ने लिख के दे दिया, जा तुझे मैंने माफ कर दिया। हुसैन 28 रजब को कह रहा है मुझे मोहलत चाहिए, हसन दे रहा है, हुसैन मांग रहा है। मिसरा ज़हन में रखी, मैं कह रहा हूँ कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, ये लाज़मी तो नहीं कि हर काम जुल्फ़िकार करे। हसन ने बख्श दी मोहलत, हुसैन ने मांगी, ये अपनी शेर की मर्जी है जब शिकार करे। ये अपनी शेर की मर्जी है। लाखों सलाम, इस कदर बोल पड़े हो तो मैं करोड़ों सलाम करो। ये अपनी शेर की मर्जी है जब अच्छा हसन ने सुनो की ना तो बंदा चलता हुआ आ गया। उसने कहा आपके बाबा खैबर शिकन है। बाबा ने अंगूष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखून की नोक की हल्की से जुम्बा से खैबर कोई मनमजनी दरवाजा परिंदे के टूटे हुए पैर की तरह हवा में उछाल दिया। ना आपके बाबा के हाथ की ताकत खत्म हुई, ना आज तक दरवाजा वापस आया। हसन आपने सुलो कर लिया इनसे? तो ने कहा हसन लगता है आपकी रगों में अस्तगफिरुल्लाह अली का खून मध्यम पर गया है। हसन ने इसकी निगाहों में निगाह डाली, क्या कह रहा है? कहा देखे ना आपके भाई ने सफीन में वो तेवर दिखाए कि आज तक जमाना नहीं भूलता। आपने क्या किया? आपने उससे सुलो कर ली। सुलो का नाम आना था, जलाल आया अली के बेटे मौला दी कसम है मैं राजी और मुतमईन हूँ। आप तवज्जो से सुन रहे हो, मैं दाद का लालच लेके नहीं आया। मैंने इन जुमलों पे बेतहाशा दाद ले लिया। लाहौर इस्लामाबाद की धरती पे इतनी दाद लेके अगर अपने घर पे खड़े होकर फिर कहूँ दाद चाहिए, फायदा कोई नहीं है। सर उठाना, लफ्ज ले जाओगे, खैरात ले जाओगे, यही मेरे लिए काफी है। उसने कहा हसन आपकी रगों में अली का खून मध्यम भर गया। जलाल आया अली के अली बेटे को, इसकी निगाहों में निगाह डालते तो मैं शर्म नहीं आती? मैं अली हूँ हसन बन के जलवा फिगन। हाय 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 हाय, ना 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 ना
جو بندہ مصرع سنا جانتا ہے، میں علی ہوں حسن بن کے جلوہ فگن، ظلم سے حسن کے سب فلک چھین لو. نا علی سے چاہیے میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، میں چکر رکھنے لگا ہوں ممبر پہ. میں علی ہوں حسن بن کے جلوہ فگن، ظلم سے حسن کے سب فلک چھین لو. میری تلوار کی کاٹ عباس ہے، چاہو تو بجلیوں سے چلک چھین لو. داد چاہیے تمہیں حسین کا واسطہ شہید پہ داد رکھنا. اگر میرا مصرع بند ہوا پورا بندہ ان کے داد دے گا. جلال آیا علی کے علی بیٹے کو، اس کی نگاہ میں نگاہ علی حسن نے پنچتن کا جلال حسن کے چہرے پہ آیا. کیا کہا ہے؟ میری نگاہ میں علی کا خون مردم بڑھ گیا ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی. میں علی ہوں حسن بن کے جلوہ فگن، ظلم سے حسن کے سب فلک چھین لو. میری تلوار کی کاٹ عباس ہے، چاہوں تو بجلیوں سے چلک چھین لوں. میں سمندر ہوں اور کبریا کا غضب مصلیت کی بنا پر جگرتا نہیں، ورنہ تخت خلافت تو کیا چیز ہے؟ اس سے زہرا کا باغ فتق چیز. آپ کو سلام، آپ کو سلام، آپ کو سلام. ورنہ تخت خلافت تو کیا چیز ہے؟ ان سے زہرا کا باغ. بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر. اچھا حسن بادشاہ نے نا عجیب منظر دیکھا، نانا کا ممبر ہے اور کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. کہا شرم نہیں آتی؟ حق ہمارا ہے. کیا کرے، لائف چل رہی ہے، 1 منٹ میں بندہ پکڑا جاتا ہے. اب کیا کریں؟ سیکھا ہے راز میں بات بھی کی ہے تو اچھی ہوتی ہے نا. میں اگلی مجلس پر نہیں تھانے نہیں جانا. کیا کریں؟ یہ مکرنے نہیں دیتا. کیا کریں؟ یہ وہ کہتے ہیں باجی تسی پردے پہ ہو، تھاڑی کوئی کات بھی تے نہیں پردہ پہ. توجہ چاہیے، چلو ایک صلوات پڑھ لو. بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر. شاید چوتھے مصرے پہ وہ دیکھنا، وہ آخری پنڈال تک اگر مصرے کی قیمت بنتی ہوئی تو قیمت لوں گا، ورنہ جاہلی سر اٹھائی میں مصرع پڑھنے لگا ہوں. بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر. اور نیچے اتر سے ممبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر. تو باپ کا. حسن ایسی باتیں نہ کرو، میں نے رسول کو کاندھوں پہ اٹھایا. مجھے گھر میں نا سانپ نے کاٹا تو میں نے کچھ نہیں کہا، میں کاندھوں پہ اٹھایا. میری بھی تو بڑی عظمت ہے. جب اس نے کہا نا میں نے بڑا سفر کیا، رسول ہجرت پہ مجھے ساتھ لے گئے. پکڑ کے رکھیے گا، ہوا چل رہی ہے. مجھے رسول ہجرت پہ ساتھ لے گئے تھے. سچا ہی بڑا تھا نا. ایک بندے نے کہا انہوں نے کہا کیوں لے گئے تھے؟ اس نے کہا سچ ہی بڑا بولتے تھے، اگر کسی نے پوچھنا نا تو انہوں نے کہا فلانی گلی سے مرے نے. اچھا اس نے کہا نہیں دیکھیں نا میری بڑی عظمت ہے، میری بڑی عظمت ہے، میری بڑی عظمت ہے. جلال آیا حسن کو کہا بے شک تیری بڑی عظمت ہے، لیکن میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں، میں نفس رسول کا بیٹا ہوں. میرے بابا کے لیے اللہ نے محمد کی نبوت کو خطرے میں ڈال دیا تھا. نہیں میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. حبیب پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچایا گیا، اور اگر آپ نے یہ کام کر کے نہ دکھایا تو میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا. پتہ چلا علی کی ولایت کا اعلان اگر محمد نہ کرے، محمد کی رسالت خطرے میں ہے تو مولوی تیری کیا کہنے چلو نا سلامت سید دیکھو رسول کی رسالت خطرے میں بڑھ گئی. کیا کرے؟ حسن نے کہا نہیں مجھے پہچان، میں کون ہوں؟ کہتا کون ہے؟ دیکھ رہے ہوتے میں رسالت کی شبیہ ابن علی دی کا وقار. میں حسن ہوں. تم نے کیا سمجھا؟ کہا میں رسالت کی شبیہ ابن علی دی کا وقار ہے، میرے دم سے گلستان شریعت پہ بہار. تم نے کیا سمجھا؟ کہا تم نے میرے رسول کو کاندھوں پہ اٹھایا، تم نے رسول کو کاندھے پہ اٹھایا، تم رسول کی سواری بنے، رسول ہماری سواری بنتا رہا ہے. تم میں اور ہم میں بڑا فرق ہے. اس نے کہا کیسا فرق ہے؟ میں مصرع پڑھوں تیرا نہ بولنے میں دل آئے
تو سر اٹھا میں رسالت کی شبی ابن علی دی کا وقار ہے میرے دم سے گلستان شریعت میں بہار فیصلہ کرنے سے پہلے فاصلہ تو دیکھ لے تو محمد کی سواری میں محمد کا سوار کرنے سے پہلے فاصلہ تو دیکھ لے تو محمد کی سواری میں محمد کا اچھا وہ واقعہ یاد ہوگا حسن نے کہا تھا جا غلام زادے میں کہتے ہیں گلا کرنے کی کر نہ بولو کوئی گل نہیں جا غلام زادے اچھا یہاں سے مصرع شروع کرتے ہیں باؤ جی آپ آ جائیں تو مصرع شروع کرتے ہیں بسم اللہ مولا امام رضوان السلام علیکم میرا بڑا پیارا بھائی مولا امام رضوان آپ کو السلام علیکم کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے حسن مصطفیٰ باؤ جی پڑھ رہا ہوں حسن مصطفیٰ کے مولا کے شان میں اشعار کہہ رہا ہوں حسن بادشاہ بڑی عظمت کا مالک ہے ہم شکل پیمبر ہے حسن ہم شکل پیغمبر اور یاد رکھنا یہ بڑی فضیلت کے مالک ہیں ان کی بلندیاں عرش پہ ہیں ان کو کبھی سوچا نہ کرو سوچو گے تو خود سوچ میں پڑ جاؤ گے یہ عقلوں میں آتے نہیں ہیں یہ انسان کی دماغ میں سماتے نہیں ہیں یہ اہل بیت ہیں قرآن کے رہبر سارے بہت پڑھ دے آج بڑے آرام سے پڑھیں گے اور آرام سے ان سے گفتگو کریں گے یہ اہل بیت ہیں قرآن کے رہبر سارے کہ روشنی بھی یہاں روشنی کے پیچھے ہے ان کا نور ہی اتنا ہے کیا کریں مرشد کیا کریں اب ہمیں پڑھنے کی عادت اس طرح بن گئی ہے کیا کریں یہ اہل بیت ہے باؤ جی دعا کیجئے گا میں مصرع نبالوں اور یہ سن لیں یہ اہل بیت ہیں قرآن کے رہبر سارے کہ روشنی بھی یہاں روشنی کے پیچھے ہے خدا گواہ مسلم نماز کی عظمت نماز حق ہے مگر حق علی کے پیچھے آپ کو سلام نماز حق ہے اہو جی داد کسی نے دینی ہے تو بار بار دے جانا ناڑے بے شک نہ لانا نماز حق ہے مگر حق علی کے پیچھے ہے بابا جی دل بنا ہے ایک نظم کا ٹکڑا ان کی سماعت پر نظر کیا رسول کا بلانا اور علی کا خیبر میں آنا بابا جی موڈ چینج کر دیا میں نے نا وہ ولایت پہ بات آ گئی تو ان کے چہرے کھل اٹھے اور میرا موڈ چینج ہو گیا اور ولایت پہ بات شروع کرنے کا رسول کا بلانا علی کا چل کے آنا اللہ مقام و شہید محسن نقوی صاحب میرے دادا استاد انہوں نے ایک بہت بڑی نظم دبئی میں پڑھی تو وہ انہوں نے ایک کمال کی نظم تھی لیکن چند اشعار جو میں غریب نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں وہ بھی سن لیجیے گا رسول نے 39 دن دیکھا بڑے بڑے بہادر واپس پلٹ کے آ رہے ہیں بابا جی میں نے نا کہا کہ نا علی بادشاہ نے انگشت کی پشت پہ ہوگا ناخن کی نوک کی ہلکی سے جنب سے کیا کوئی سمن مدنی دروازہ پرندے کے ٹوٹے اوپر کی طرح ہوا میں چال دیا میں پڑھ کے نکلا تو ایک بندہ سامنے آ گیا اس نے کہا جان دیا کرو خدا کا خوف کھایا کرو اتنا سا تھا دروازہ نہیں میں ہو کے بندے لانگتے سے تسی ہمیں وہ علی بادشاہ ویسے ٹوٹا پیاسی انہوں سونگ لگی سی چک کے پرا چھوڑتا تو تسی کی کہی جاندہ میں کہا جی معذرت کے ساتھ دروازہ بھی نہیں تھا وہاں بوڑیاں لگی ہوئی تھی مدد لینا میں کہا جی وہاں تو لگی ہوئی تھی وہ جو آپ کو پتہ ہے آلو کی بوری آتی ہے تو وہ بوری ہوتی ہے نا میں نے کہا جی وہ بوری لگی ہوئی تھی اس نے کہا جی یہ کیا مطلب آپ کا ہوا میں نے کہا جی دروازہ بھی نہیں تھا جو 39 دن جاتے تھے وہ بوری ہٹا کے واپس آ جاتے تھے کی کیا جی کی حال ہے بھاجی پھر واپس آ جاتے تھے رسول نے دیکھا یہ تو صرف جاتیاں مارنے جاتے تو چلو ہاں یہ ایسا نہیں ہوتا بڑا کھا گئے چھوٹا کھا گئے جب کچھ نہ بچا رسول خیمے سے باہر آ گئے جب کچھ نہ بچا رسول خیمے سے باہر آئے تو رسول نے کہا کل علم اسے دوں گا جو غیر فرار ہوگا کرار ہوگا نہیں ایسے نہ کہوں حیدر کرار ہوگا کل علم اسے دوں گا اچھا یہ کہنے کی دیر تھی رسول اپنے خیمے میں آ گئے تو کہا بار الہ میں نے کہہ دیا ہے کل علم اسے دوں گا جو غیر فرار ہوگا
کرار ہوگا یا یوں کیوں نہ کہوں حیدر کرار ہوگا. بارے لہا میں کیا کروں, میں نے تو کہہ دیا ہے. آوازی حبیب پریشان نہ ہو, میں نے ایک لمحے کے لیے تیری امداد سے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا. بلا اسے جو انبیاء کا مشکل کشا ہے. آرام سے سنتے ہیں, آرام سے سنتے ہیں. مرشد میں راضی ہے, یقین جانے کا یہ کہاں تک بولے گا مجھے پتا ہے. جو انبیاء کا مشکل کشا ہے, جو اولیاء کا حاجت روا ہے, بلا اس کو. آسماں کی طرف دیکھتے ہیں, اچھا آسماں کی طرف ہاتھ اٹھایا, آسماں کی طرف دیکھتے ہیں, سلطان عرب معراج نصب اے ناصر ارض و سما مدد دے. آرام سے سننا, میرے جملے نہیں ہے. کروڑوں سلام علامہ محسن نقوی صاحب کو. یہ ان کے 4 مصرے پڑھ کے پھر میں نظم شروع کروں گا. سلطان عرب معراج نصب اے ناصر ارض و سما مدد دے. اے مرکز عالم علم و یقین, اے محور صبر و رضا مدد دے. میرا دل میرا من میرا جی کا چمن میرا شعلہ بدن ذرا سامنے آ. کروڑوں سلاموں. ایسی ہستیاں نہ آ سکتی ہیں نہ وہ شعر لکھ سکتی ہے. سلطان عرب معراج نصب اے ناصر ارض و سما مدد دے. اے مرکز عالم علم و یقین, اے محور صبر و رضا مدد دے. میرا دل میرا من میرا جی کا چمن میرا شعلہ بدن ذرا سامنے آ. میرا روپ گگن میرا شوق سکن میرے لیے میرا فن ذرا سامنے آ. اچھا آپ نے سن لیا, اور مالک کی قسم ہے بابا جی میں نے مصرع پڑھ دیا. ان میں سے ایک بندہ بھی اٹھ کے یہ مصرع دوبارہ پڑھ جائے, میں شکل اس بندے کے حوالے کروں گا. اچھا یہ ہے محسن نقوی صاحب کا کلام. تاریخ لکھتی ہے, ادھر دعا مانگنے کی دیر تھی, دعا چلتی 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 مدینے میں آ گئی. علی بادشاہ کے دروازے پر تک کل بات تھی. اندر سے علی بادشاہ نے دروازہ کھولا. آوازی کون؟ آوازی محمد کی دعا بن کے جبرائیل آ گیا. بابا جی اس سے بڑھ کے اردو ادب کیا بولوں میں؟ محمد کی دعا بن کے جبرائیل آ گیا ہوں. آوازی کیا کرنا چاہتا ہے؟ آوازی رسول خدا نے نا آپ کو مدد کے لیے بلایا ہے. اچھا یہ جملہ کہنے کی دیر تھی, اب رسول خدا بلائے اور علی نہ جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ علی نے دوسری بات نہیں کی, چلتے 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 رہوار کے پاس آئے. جبرائیل کے ہوتے ہوئے رہوار کے پاس آئے. مرشد آج میں رہوار کے مظاہر پڑھنے لگا ہوں, پتہ نہیں کس کا عقیدہ چھلکا دے گا. جس کا عقیدہ ابھی بھی چھلکا رہا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے, میں ولایت شروع کرنے لگا ہوں. بابا جی چلتے 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 رہوار کے پاس آئے. رہوار کے پاس آ کے نا کہا, رہوار رسول خدا نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے, مجھے لے کے چلے گا؟ آوازی مولا آپ کا رہوار ہوں, پریشان کیوں ہوتے؟ آوازی نہیں, مجھے مسکین نہ لگا, مجھے مسکین نہ لگا. تصور شاہ تو آپ غائب ہو گیا تو میں پڑھی جان دیا وہاں. مجھے مسکین نہ لگا. تجھے پتہ ہے مجھے تو نے کتنا لیٹ کروایا, لیکن دیکھ آج میرے سے پڑھ کے جاتا تو رام نقوی. بابا جی آپ بھی آگے دعا کیجئے گا. مجھے مسکین نہ لگا لیکن آج میرا دل بننا ہے, جس طرح میں کہوں گا اس طرح چلے گا. کہا مولا آپ بتائیں. اس کی طرف دیکھ کے علی بادشاہ نے جو پہلی بات کی نا وہ مصرع آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. علی دیکھے فرماتے, میں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے. بابا جی یہ زبان کو بل پڑ جائے, اگر یہ میرے بعد مصرع اس طرح پڑھ جائے, میں جس طرح پڑھنے لگا ہوں. میں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے, موت سے بھی تیز تیری رفتار ہے. علی کے گھوڑے کا بتایا تمہیں, میں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے, موت سے بھی تیز تیری رفتار ہے. تیری آنکھ میں ہے بجلیوں کی کرگ میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے. نا 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 ہاتھ وہی اٹھتا ہے جو علی سے خیرات لینے کے لیے آ گیا ہے. میں نے بھی مصرع پڑھنا ہے, میں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے. کیمرہ کمائی اٹھ کے نگر, میں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے, موت سے بھی تیز تیری رفتار ہے. تیری آنکھ میں ہے بجلیوں کی کرگ میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے. علی دیکھ مدد تو اجل کے کول کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے, پر تو چلنے کو تیار ہے, مولا تیار ہے. علی دیکھ مدد دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے, ورنہ جبرائیل چلنے کو تیار. اللہ کو سلام ہے. دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے, ورنہ جبرائیل چلنے کو, جبرائیل چلنے کو. ہاتھ مار دے سرکار. جس نے اٹھ کے جانا وہ ایک بار چل جائے, وہ ایک بحر بناتا ہوں تو پھر ٹوٹ جاتی ہے. میں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے, موت سے بھی تیز تیری رفتار ہے. تیری آنکھ میں ہے بجلیوں کی کرک میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے. تو اجل کے کول کی غزل کا بدل پر نہیں تیرے, پر تو چلنے کو تیار ہے. اچھا تیار ہوں, دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے, ورنہ جبرائیل چلنے کو. بہت مصرع پڑھوں, دیکھ کہتا دھوپ کا روپ پہ روپ محبوب گر. کہاں اردو ادب لائے؟ مصرع سنو, دھوپ کا روپ پہ روپ محبوب گر. میں پھر پڑھتا ہوں, میرے بات پڑھنا, میں شکر رکھ کے چلے جاؤں گا. میں کہوں گا تو میرا استاد ہے. دھوپ کا روپ پہ روپ محبوب گر, تیری چاہت کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو. ہائے رہوار کہہ رہا ہے, رہوار کہہ رہا ہے. علی کے قدموں میں ہاتھ لگا گیا. دھوپ
का रूप बहरूप महबूब गर, तेरी चाहत की ठंडी हवा साथ हो, उसको क्या रस्तों की फिक्र जिसकी धड़कन में शेर खुदा साथ हो। हाथ वही उठता है जो सैयदा से रात में मिल गए हाज़री। धूप का रूप बहरूप महबूब गर, तेरी चाहत की ठंडी हवा साथ हो, उसको क्या बला रस्तों की फिक्र जिसकी धड़कन में शेरे खुदा साथ हो। मौला रास्ते मंजिलों में बदल जाएंगे, पाक हसनैन की जब दुआ साथ हो, उसकी मुश्किल बला कैसे मुश्किल बने जिसकी मुश्किल में मुश्किल कुशा साथ। बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ, जिस मिसरे के लिए मैंने मेहनत कर रही ना वो मिसरा सुनिएगा। लेकिन मांगा जिसकी मुश्किल में मुश्किल कुशा साथ हो। अच्छा रहवार तू चलेगा? हाँ आवाज नहीं, ऐसे आज अली का दिल है, जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह चले। लो बाबा जी, एक लफ्ज है जान सिपर। जान सिपर कहते हैं किसी पे जान कुर्बान करने वाले को। मैं हूँ जान सिपर, मैं तुम पे अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ। अली ने रहवार की तरफ देखा, रहवार की तरफ देख के, हाँ मैंने मिसरा पढ़ना, रहवार की तरफ देखा, रहवार की तरफ देख के कहा मेरे जान सिपर पर नहीं तेरे पर, फिर भी जिब्राइल से तेज परवाज कर। बाबा जी क्या करूं मैंने बजाय पढ़ दिया, मैं तो हाथ मुर्शद मिंबर पे मारूं तो फायदा कोई नहीं है। मेरे जासी पर नहीं तेरे पर, फिर भी जिब्राइल से तेज परवाज कर। लो बाबा मैं जिगर मिंबर पे रखने लगा हूं, ये नाव देर का अपना मुकद्दर है, इनका अपना मजार है। मेरे मिस्से की कीमत बनती हुई ये पंडाल उनके साथ देगा, वरना जायली अली देकर बोले मेरे जासी पर नहीं तेरे पर, फिर भी जिब्राइल से तेज परवाज कर। क्या किसा को जरा अपना रास्ता बना, बन के पिछली जरा आसमां से गुजर, तेरे पहले कदम को फलक छूम ले, खाक कदमों की उल्टे गिरे चांद पर, और दुआ खत्म होने से पहले जरा खत्म हो जाए खैबर का लंबा सफर। ना 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 ये बयान नहीं है, ये बयान है सिर्फ मुझे मेरे जासी पर नहीं तेरे पर, फिर भी जिब्राइल से तेज परवाज कर। क्या किसा को जरा अपना रास्ता बना, बन के पिछली जरा आसमां से गुजर, तेरे पहले कदम को फलक छूम ले, खाक कदमों की उल्टे गिरे चांद पर, और दुआ खत्म होने से पहले जरा खत्म हो जाए खैबर का लंबा सफर। मौला कैसे शर्चन हलाल में, मौला कैसे आवाज तेरी एक चाल कर, एक तरफ जिंदगी आज मौत भी हैरान हो। कैसे तुझ पे बैठूं तो आंख मेरी बंद हो, आंख खोलूं तो खैबर का मैदान। तुझ पे बैठूं तो आंख मेरी बंद हो, आंख खोलूं तो खैबर का। कितना मिनट लगता है आंख खोलने में और बंद करने में? तुझ पे बैठूं तेरी एक चाल पर, एक तरफ जिंदगी आज मौत भी हैरान हो, तुझ पे बैठूं तो आंख मेरी बंद हो, आंख खोलूं तो खैबर का। अच्छा मौला ठीक है, आपने कह दिया मैं चलने को तैयार हूँ। मौला बताएं मेरे मुकाबले में कौन कौन सा आया है जो कहता है मैं लेके चलूंगा? मतलब फिर सुन, फुतरस, इसराफील, जिब्राइल, मीकाईल। मौला इतने ज्यादा फरिश्तों के होते हुए आपने मुझे चुना? मौला फिर मेरे फजाइल पे तो बनते हैं ना, मैं भी फजाइल अपना पढ़ूं। कहा पर ऐनुल्लाह वजुल्लाह उज़नुल्लाह के कदमों पे सर रखा, अपने शरीक जिब्राइल की तरफ देखा। बाबा इससे बढ़ के उर्दू मैं क्या पढ़ूं? अपने शरीक जिब्राइल यहाँ होता बाबा जी इस्लामाबाद और देखता पूरा पंडाल किस तरह उठते खड़ा होकर दाद देता, लेकिन ये अपना घर है मेरा, मैं यहाँ से इस तरह दुआ लेके जाऊंगा। देख कहा ये जिब्राइल है? आवाज़ हाँ। अली के कदमों पे झुक गया, कहता मेरा सर तेरे कदमों में है इसलिए, मेरा सर रहवार कह रहा है, मेरा सर तेरे कदमों में है इसलिए, मेरे कदमों पे तारों की बरसात है। सरकार देखिएगा मैंने नक्शा बड़े आराम से पढ़ना और वहां तक बंदे की समझ आ गई और मैं समझूंगा मैं समझा गया, मेरे आने ना मोल गया। बाबू जी मैंने डायरी आज खोलनी नहीं तेरी वजह से, और मैंने इसी तरह पढ़ देना गेंदा सर उठाई, मेरा सर तेरे कदमों में है इसलिए, मेरे कदमों में तारों की बरसात है, आज मेरे लिए निकलता दिन नहीं क्या मेराज की रात है। हाय हाय हाय, अली ने कह दिया चल मेरे साथ, अली ने कह दिया ना 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 मौला तेरा हुक्म है, तेरा रहवार हाजिर है। देखता मेरा सर तेरे कदमों में है इसलिए, मेरे कदमों में तारों की बरसात है, आज मेरे लिए निकलता दिन नहीं, आज मेराज की रात है, तेरी छुट्टी किसत के मेरे लिए, क्या बना वक्त की आज औकात है, मैं किसी और की बात करता नहीं, आज जिब्राइल छूने तो फिर बात।
بات کرتا نہیں، میں کسی اور کی بات کرتا نہیں، آج جبرائیل چھولے تو پھر لو اگلا مصرع پڑھنے لگا۔ بہت جی اس مصرع پہ نا کائنات ایک طرف رکھتی جائے اور شاعر کی قلم ایک طرف رکھتی جائے، شاعر کی قلم وزنی ہو جائے گی کیونکہ آل محمد کی شان ہے، نعت کے قرآن کا ذکر ہے۔ دیکھ کہتا ہے میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے آپ کو یاد ہوگا معراج والا واقعہ، رسول چلا گیا، کنڈی کھڑکتی رہی، رسول اوپر گیا، نیچے بھی علی تھا، اوپر ہر جا علی نظر آتا ہے۔ سر اٹھاؤ، میں مصرع پڑھنے لگا ہوں۔ دیکھتا میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے میرے قدموں پہ تاروں کی برسات ہے، آج میرے لیے نکلتا دن نہیں، آج معراج کی رات ہے، تیری جوتی کے صدقے میرے لیے کیا بلا وقت کی آج اوقات ہے، میں کسی اور کی بات کرتا نہیں، آج جبرائیل چھولے تو پھر بات ہے، آج جبرائیل چھولے تو پھر بات ہے۔ بار بار جب اس نے یہ کہا نا آوازی دیکھ لے کر لے گا، مسکرا کے یہ کہتا تیرا رہوار ہے، حکم دے یا علی آج عرش کی انتہا تیرے قدموں میں ہو، خیر خیبر پہنچنا تو مشکل نہیں، سدرۃ المنتہا تیرے قدموں میں، خیر خیبر لاکھو خیر خیبر پہنچنا تو مشکل نہیں، سدرۃ المنتہا تیرے قدموں میں ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ علی نے کہا میں راضی ہوں، تیرے ساتھ چلوں گا۔ علی بادشاہ نے پہلا قدم رہوار کی طرف بڑھایا، کائنات میں زلزلہ آیا۔ علی کا آنا خیبر میں کوئی چھوٹی بات ہے، کائنات میں زلزلہ آیا۔ علی نے دوسرا قدم اٹھایا، پنج تن کی غیرت سمٹ کے علی کے چہرے پہ آ گئی۔ بابا جی علی نے پہلا قدم رکاب پہ رکھا، قرآن نے الحمد پڑھی، علی زین پہ آیا، قرآن نے یاسین پڑھی۔ علی نے دوسرا قدم رکاب میں رکھا، قرآن نے والناس کہہ کے قرآن ختم کر دیا۔ قرآن نے مرشد میں تو گل کر رہے، قرآن نے والناس کہہ کے قرآن ختم کر دیا۔ ادھر علی آنے کی دیر تھی علی بادشاہ کی، علی رہوار پہ آئے، رہوار نے فوری آسمان کی طرف دیکھا، کہا دیکھ رہے پیچھے میری پشت پہ میرے اوپر کون سوار ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا نہیں میں تجھے بتاتا ہوں، اے صبا، صبا کہتے ہیں ہوا کو، اے صبا راستہ تو بنا، اے صبا راستہ تو بنا، دیکھ مستند نشی ہو گئے مرتضیٰ، اے صبا راستہ تو بنا۔ لو مرشد پھر جگر منبر پہ رکھنے لگا ہوں، اے صبا راستہ تو بنا، دیکھ مستند نشی ہو گئے مرتضیٰ، دیکھتے راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دنو میں کروں معجزہ۔ ہائے ہائے نا 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 یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں بغیر سر اٹھاؤ، میں لفظ کہنے لگا ہوں۔ دیکھتے ہیں اے صبا راستہ تو بنا، دیکھ مستند نشی ہو گئے مرتضیٰ، راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دنو میں کروں معجزہ، راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر، میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا، راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر، میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا۔ دیکھتا اے گری کچھ گری کے لیے رہ کری، میرے پاؤں پکڑ لے راستہ، میرے پاؤں پکڑ لے راستہ، آسماں کی طرف دیکھ کہتا ہے وقت تھم جا گیا، سانس رک جا گیا، کیوں میرے تن کے پچھلے سن مدینے میں ہے، مولا کو حکم دے اس کو بھی مار دوں میرے اگلے سن مرحب کے سینے۔ مولا آپ حکم دیں اس کو بھی مار دو میرے اگلے سن مرحب کے سینے پہ ہے، مرحب کے سینے پہ ہے۔ بابا جی عام سے عام آدمی کا جنازہ گھر میں پڑا ہو نا، بس ذرا پڑ گیا، میں نے آگے سفر کرنا تھا، ایک جملہ بابا جی غربت کا پڑھوں، عام سے عام آدمی کا جنازہ گھر میں پڑا ہو نا، کوئی روئے نہ روئے بابا سمر شاہ جی اس کی بیٹی لازمی روتی ہے۔ بظاہر جیسے بھی سنا میں تمہیں لاکھوں سلام کر رہا ہوں، مصعب اس بیوی کا ہے جو شام سے چل کے رہا۔ عام سے عام آدمی کا جنازہ کرنے پر ہو نا، اور صاحب کوئی روئے نہ روئے، ماں مرنے والی ہوتی ہے، بہن مرنے والی ہوتی ہے، بیٹی مرنے والی ہوتی ہے۔ اچھا رشتہ داروں کا بزرگوں کوشش ہوتی ہے، رشتہ داروں کی محلے داروں کی ہمسایوں کی کہ جنازہ جلدی اٹھا لیا جائے، کہیں اس کی ماں نہ مر جائے، کہیں اس کی بہن نہ مر جائے، کہیں اس کی بیٹی نہ مر جائے۔
لا رکھ قرآن میرے سر پہ، تو رو نہ رو، تیرا اپنا مقدر ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا باپ ہے محمد، نہیں تیری ہائی نکلی نا۔ کائنات میں سب سے بڑی بیٹی ہے بطول۔ 3 دن محمد کا جنازہ گھر میں پڑا رہا، بطول علی کا پہلو پکڑ کے کہتی ہے یا علی میرے باپ کو کوئی دفنانے نہیں آیا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، روتا وہی ہے جس کا نقصان ہو جائے، غیران کو کیا پتا محمد کی بیٹی کا دین پہ لگ کتنا گیا۔ یا علی میرے باپ کو کوئی دفنانے نہیں آیا۔ مدینے کی گلیوں میں مسلمان تازیانے لے کے پھر رہے تھے، کوئی یہ نہ کہے کہ محمد مارا گیا، محمد شہید ہو گیا۔ اور یقین جانیے یہ جو یکم ربیع الاول گزری ہے نا، اس دن کے بعد بطول نے ایک ہاتھ سے تسبیح کرنا چھوڑ دیا۔ ایک جملہ میں نے غربت کا پڑھنا ہے، بس اس جملے کے لیے میں نے محنت کر لی ہے۔ آپ رو پڑے ہیں بے ساختہ۔ پیغمبر میدان مبالہ میں آئے، یہ عیسائی کو سردار پادری تھا نا، اس نے دور سے آتے ہوئے 5 تن کو دیکھا، سر کو جھکا لیا، تخت سے نیچے گر پڑا، آہستہ سے پوچھتا محمد کے ساتھ کتنی فوج ہے؟ کسی نے کہا فوج تو کوئی نہیں ہے، ایک بچہ سینے سے لگایا ہوا ہے، ایک معصوم انگلی کے ساتھ چل رہا ہے، ایک پردہ دار بی بی ہے جن کے درمیان میں ہے۔ چیخ نکل کی پادری کی، رو کے کہتے پھر اللہ کی زمین کو ہلتی ہے۔ آواز دیکھ کہتا تو ہمارا پادری، ہم تیرے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم نے محسوس یہی کیا ہے جب وہ پردہ دار بی بی قدم اٹھا کے مٹی پہ رکھتی ہے نا تو زمین کیا اللہ کا عرش بھی ہلتا ہے۔ آواز دیکھ کے کہتے محمد کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، جو محمد مانگے محمد تو دے دے۔ 1 منٹ میری طرف دیکھے گا تو چیخے مار کے روئے گا، مٹی پہ بیٹھ کے تو سر کا پرسا دے گا۔ اب جس کے دل میں قبر بطول ہے وہ بندہ سر کا پرسا لازمی کرے گا۔ آزادارو یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، آواز محمد کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، جو محمد مانگے محمد کو دے دو۔ اگر تم نے محمد کے ساتھ جنگ کی قیامت تک تمہاری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مر جاتے ہم شیعہ کبھی نہ روتے، ہم شیعہ روتے اسی لیے ہیں جس بی بی کا بیرانے والوں احترام عیسائیوں نے کیا تھا، اللہ جانے مسلمانوں کے دربار میں 3 گھنٹے 58 منٹ چپ کر کے کھڑی نہیں سہرا، اور کسی نے اتنا نہیں کہا او محمد کی بیٹی تھک گئی ہوگی او بیٹھ جا زہرا۔ اللہ مان چیخے مار کے رو یار، سیدہ کی غربت ہے، سر کا پرسا دے، کہا ہے سیدہ تیری غربت، آئیو بی بی۔ کسی نے اتنا نہیں کہا محمد کی بیٹی تھک گئی ہوگی بیٹھ جا۔ کتنی زندگی ہے بزرگوں محمد کی بیٹی کی؟ آئے 17 سال اور کچھ مہینے، بابا کے بعد کتنی دیر زندہ رہی ہے؟ 90 دن یا 95 دن زندہ رہی۔ صحیح میں مر جاتا میں سید اگلا جملہ نہ پڑھتا، پتہ نہیں یہ کس طرح برداشت کریں گے۔ بابا کے بعد کتنی دیر زندہ رہی ہے؟ 98 90 دن یا 95 دن زندہ رہی ہے۔ بی بی جب دربار آئی ہے نا، ظالم کہتا ہے کیا لینے آئی ہے؟ تو نے آرام سے سن لیا نا، اب غربت سنی۔ ظالم کہتے کیا لینے آئی ہو؟ بی بی نے بلا تشبیہ کام تھے ہاتھوں کے ساتھ، بی بی نے کہا میں حق لینے آئی ہوں۔ تو نہیں سمجھا نا؟ بی بی نے کہا میں حق لینے، اللہ تعالیٰ یہ بی بی نے سند اتاری، بی بی نے کہا یہ ہے میرے بابا کا حق، میرے بابا کی سند ہے۔ اب جو مٹی پہ بیٹھ کے جس کے دل میں قبر بطول ہے نا وہ چیخے مار کے روئے گا، سر کا پرسا لازمی تھی، ہاتھ پیار نہ کری، ہاتھ سینے پہ ماری۔ اللہ تعالیٰ سند کا نام آنا تھا، 3 گھنٹے دربار میں سند پھرائی جاتی رہی، دیکھو محمد کے دستخط ہے یا نہیں، بطول کھڑی رہی، 3 گھنٹے سند پھرائی جاتی رہی۔ تو ماتم نہیں نہ کرا، تیرا اپنا مقدر ہے، 3 گھنٹے سے دربار میں سند پھرائی جاتی رہی، محمد کی بیٹی دیکھتی رہی۔ 3 گھنٹے کے بعد بزرگوں ایک ظالم تک سوترا بطول کے سامنے آ کہتا ہے بطول سے محمد کی سند ہے، بی بی کہتی ہے میرے باپا محمد کی سند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نے کیا کیا؟ اس نے بطول کے سامنے محمد کی سند کو پھاڑنا شروع کیا۔ اب ماتم کرو، آزادارو محمد کی سند پڑھتی رہی، بی بی دیکھتی رہی، اس نے ہوا میں اچھال کے رو کے کہہ دیا بابا دربار تیرا، اور بیٹی تیری، اور بابا سند تیری، اور زہرا چٹلائی۔ اللہ مان ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، کلہ ہٹے مار کے روئے گا، بابا دربار تیرا، بابا بیٹی تیری، بابا بطول جھٹلائی گئی۔ یا سیدہ شام والے نے خط لکھا، لیکن کہتا محمد کی بیٹی مر گئی ہے،
جھوٹ بولوں علی کی بیٹی میری شفاعت نہ کرے، میں بڑی جوانی میں مر جاؤں، یہ ماتم کرے نہ کرے، ان کا اپنا مقدر ہے۔ اس نے کہا علی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے۔ ظالم کہتے نہیں، میں نے ظلم ایسا کیا ہے چند دنوں کے بعد چلے جائے گی۔ مر جاتا میں سے کہ میں اگلا جملہ نہ پڑھتا، مجھے موت آ جائے میں جھوٹ بولوں۔ کہتا ہے علی کی بیٹی چند دنوں کے بعد دنیا سے چلا جائے گی۔ کہتا ہے کیا ظلم کیا تم نے؟ بابا جی یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، لائن نے خط لکھا۔ لائن کہتا میں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ کہتا کیا ظلم کیا ہے؟ کہتا میں نے دربار میں کھڑی بطول کو باپ کے تخت کے سامنے ایک اتنی زور سے تماچا مارا ہے، نہیں تو سمجھا، اتنی زور سے تماچا مارا ہے بطول کا دایاں رخسار زخمی ہو گیا، باپ کے روزے کی طرف دیکھ کے دیا، بابا آ دیکھ تیرے دربار میں زہرا تماچے گا رہی ہے۔ حضرت عروس نے کہا میں نے تماچا نہیں مارا، میں نے اس سے بڑا ظلم کیا ہے۔ حضرت عروس نے کہتا کیا ظلم کیا ہے؟ کہتا پھر میں تماچے بنی رکھا، میں بطول کی دہلیز پہ لکڑیاں لے کے چلا گیا، میں آگ لے کے گیا، میں نے بطول کے دروازے پہ ٹکر باب دی، اندر سے فضا نے کہا کون؟ میں نے کہا منن تھا، اندر سے آوازی میں فضا، آوازی منن تھے، میں نے کہا میں فلا ابن فلا، فضا کہتی ہے کیا لینے آئے ہو؟ آواز علی کو باہر نکالو۔ آزاداروں سے جملہ کہنے کی دیر تھی، اب جو مٹی میں ماتم کرنا چاہتا ہے، بی بی چلتی چلتی زہرا کے پاس آئی، بی بی علی کو بلا رہے ہیں، اتنے میں زہرا دروازے کے قریب آئی، آواز کون ہے؟ آواز میں فلا ابن فلا، آواز کیا لینے آئے ہو؟ آواز علی کو باہر نکالو۔ مر جاتا میں سید جھوٹ نہ پڑتا۔ آزاداروں اگر میں جھوٹ بولوں جملہ تو سنے تو ماتم کرنا تیرا اپنا مقدر ہے۔ آزاداروں سے جملہ کہنے کی دیر تھی، لائن کہتا علی کو باہر نکالو۔ محمد کی بیٹی رو کے کہتی ہے علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے۔ لائن کہتا ہے بطول تو جھوٹ بولتی ہے، رو کے کہتی بابا میں پھر چٹلائی گئی۔ آزاداروں سے شہانہ رکا۔ اس لائن کے ہاتھ میں نا ایک لکڑی تھی جس میں اس نے آگ لگائی، بطول کے دروازے کو لگائی۔ آزاداروں لکڑی کا دروازہ چلنے لگا، بطول نے دروازے کو ہاتھ لیا، اس ظالم نے ایک ظالم سے تازیانہ لیا، بطول کے ہاتھ میں تازیانے مارنے شروع کیے۔ آزاداروں لکڑی کا دروازہ چل گیا، میکے لوہے کی جو بطول کے پہلو پہ پرست ہو گئی، آواز دے کے کہتی ہے اے یا علی، اے یا علی مجھے بچا، اور میرا موزن شہید